پاکستان میں انرجی سیکٹر کے گردشی قرضے 5,400 ارب روپوں کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکے ہیں، جن میں 2,500 ارب روپے بجلی کے شعبے کا گردشی قرضہ ہے اور 2,900 ارب روپے ناقابل یقین گیس سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ ہے۔ تاہم امید افزا بات یہ ہے کہ نگراں دور حکومت میں بجلی اور پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی ختم ہونے سے قومی خزانے پر بوجھ میں کمی آئے گی۔ گیس کی قیمتیں 194% تک بڑھانے سے گیس کے گردشی قرضوں میں اب مزید اضافہ نہیں ہوگا اور گردشی قرضوں سے آزادی کی راہیں بھی کھل سکتی ہیں۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ پاور سیکٹر کے پرانے معاہدوں کے تحت اس وقت بھی ملک میں ضرورت سے کہیں زیادہ بجلی بن رہی ہے اور بجلی استعمال ہو یا نہ ہو، اس کی ادائیگی ملک و قوم کو کرنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سالانہ 2,000 ارب روپے کا آئی پی پیز اور سرکاری بجلی گھروں کی کیپیسٹی پیمنٹ میں اس وقت دیے جا رہے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ حکومت کو سی پیک کے توانائی منصوبوں میں بھی شدید گھاٹے کا سامنا ہے۔ ڈاکٹر شمشاد اختر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو میسو ہیڈیک ہے ہماری اکانومی کا اور ایک بالکل ایک ملیگننٹ ٹائپ کی سچویشن ہے، یہ جو ہمارا سرکولر ڈیٹ ہے، ہمارا پاور سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ، ہمارا گیس سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ، دس انٹائر سرکولر ڈیٹ جو پروفائل ہے ہمارا، یہ یقینی طور پہ مجھے آپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کے لیے بھی ایک میسو کنسرن ہوگا، بٹ آر وی گیٹنگ اینی ویئر؟ ہم کسی قریب جا رہے ہیں اس کو ایڈریس کرنے کی؟ ہم مختلف باتیں سنتے رہے ہیں، ہم 10 بار ایک چیز کی ریپیٹیشن سنتے رہے ہیں، بٹ کوئی سبسٹینشیل کوئی ہمارے پاس ایک ایسی اسٹریٹجی ہے آپ نے بنوائی ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے، کیونکہ بہرحال اس میں آپ کی بڑی ایک کلیدی رسپانسبلٹی ہے کہ ویئر آر وی ہیڈنگ؟ دیکھیں اس پہ آئی ایم ایف اینڈ ملٹی لیٹرلز، ورلڈ بینک وغیرہ، دے ہیو اے کامن پوزیشن کہ ہمیں جو اسٹاک آف ڈیٹ ہے اس کو اب بڑھانا نہیں چاہیے۔ تو وتھ دی منسٹری آف انرجی از ریئلی ورکنگ پریٹی ہارڈ وتھ اس، کیونکہ انہوں نے صرف ہمیں پاور سیکٹر کی ایک انٹرم سبسڈی کی اجازت دی ہے جو 917 کے لگ بھگ ہے، 970 کے راؤنڈ اباؤٹ ہے۔ اس کے علاوہ ہم ان کو کچھ نہیں دے سکتے، اور یہ جو فلو آف سرکولر ڈیٹ پاور کا ہے، اٹ ہیز ٹو کم ڈاؤن ایونچولی تھرو اسپیسیفک ایکشن، اور 2-3 ایکشنز ہیں جس پہ کام ہو رہا ہے۔ ایک تو آپ نے دیکھا ہوگا ٹیرف، الیکٹریسٹی ٹیرف انکریزز ہوئے ہیں۔ الیکٹریسٹی تھیفٹ کو کنٹرول کرنے میں منسٹری آف انرجی نے بڑا انسٹرومنٹل رول پلے کیا، اور جو منسٹر صاحب ہیں انہوں نے لیڈرشپ شو کی ہے اس پہ۔ اس کے علاوہ جو کاسٹ ریڈیوسنگ میجرز ہیں ان کو وہ بھی لینے ہیں۔ تو اس طرح 4-5 بڑے سبسٹینٹیو میجر ہیں۔ الٹیمیٹلی وی ہیو ٹو آلسو موو فرام فیول بیسڈ الیکٹریسٹی جنریشن اینڈ گیس بیسڈ ٹو رینیوبل انرجی۔ تو ان چاروں ایریاز میں کام ہو رہا ہے، لیکن آئی ایم ایف از ناٹ گوئنگ ٹو ٹالریٹ این انکریمنٹ ان دا فلو of circular debt of power, and I think it is a very good idea that Pakistan disciplines itself not to add to the circular debt. اسی طرح گیس کا بھی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے گیس کی پرائسز کافی عرصے کے بعد ریز کی گئی ہیں۔ You need a lot of courage sitting in the cabinet, and it comes to ECC, as you know یہ انٹر گورنمنٹل پلیٹفارم ہے جہاں پہ سارے منسٹرز بیٹھتے ہیں اور بڑی انٹینسو ڈسکشنز ہوتی ہیں۔ تو وی ہیڈ ٹو بلڈ آر کریج ٹو ریز دا الیکٹریسٹی ٹیرف اینڈ دا گیس ٹیرف، کیونکہ اس کے بغیر، ان اقدامات کے بغیر ہماری جو بھی کمپنیز ہیں وہ ٹوٹلی انوائبل ہو رہی ہیں۔ کیونکہ آپ چاہے گیس کی کمپنیز کو دیکھیں، ان کی بڑی اسٹریسفل فائنینشیل کنڈیشن ہے، کیونکہ حکومت گیس کی پرائس بھی فکس کرتا ہے، سیلنگ بھی، اور جو کنزیومرز ہیں، جو انڈسٹری ہے، اس کی بھی پرائسز فکس کرتے ہیں۔ تو اب الٹیمیٹلی یہ جو ہمارے ریگولیٹرز ہیں وہ دے آر وکٹمز آف گورنمنٹ انٹرفیئرنس۔ تو ان کو اگر ہم ٹرانسفر کر دیں، نیپرا کو جس طرح کیا ہے، اوگرا کو جس طرح پیٹرولیم کا امپاورمنٹ دیا، اس طرح ان کو امپاور کر دیں گے گیس، تو یہ آٹومیٹکلی امپروومنٹ آتی جائے گی۔ تو اس میں کچھ انسٹیٹیوشنل ریفارمز بھی ہیں، اور یہ منسٹری آف انرجی اور یہ سارے اقدامات ایونچولی کیبنٹ میں جاتے ہیں، اینڈ آئی ہیو ٹو گیو کریڈٹ ٹو دا پرائم منسٹر ہو ہیز ریئلی ٹیکن دس ایجنڈا فارورڈ۔
تو یہ ایک کلیکٹیو ایکشن مگر ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس سرکولر ڈیٹ کو ایڈریس کرنے کے لیے، اس کو کم کرنے کے لیے مختلف سجیشنز اور آئیڈیاز جو ہیں وہ بار بار آتے رہے ہیں، جس میں بڑا پرومیننٹ رہا ہے کہ گورنمنٹ اپنی اینٹیٹیز کے کو ڈیویڈنڈ ایشو کرے اور اس کے بعد اس کو ایڈجسٹ کرے اس سرکولر ڈیٹ کے مد میں اور اس طرف اس کو لے کے جائے. اور یہ ڈیویڈنڈ والی بات جو ہے یہ کئی بار ہم سن چکے ہیں، آپ کے جتنے بھی پریڈیسیسرز رہے اس میں اس کی بات ہوتی رہی ہے. یہ جو ایشو ہے اور یہ جو ایک آئیڈیا ہے یا یہ جو سجیشن ہے کہ اس کو بھی ایک ڈپلائی کیا جائے، اس کو ایکسرسائز کیا جائے، یہ کہیں آپ کی سامنے ہے یہ معاملہ؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ادارے ٹھیک سے کام نہیں کر رہے حکومت کے اندر، منسٹریز کے اندر، ان کو الٹیمیٹلی ہمیں آف لوڈ کر دینا چاہیے ان پرائیویٹ ہینڈز. تو کچھ ایسے بھی ہیں جن کے شیئرز آف لوڈ کر کے وی کین ٹیک دیم آؤٹ آف دا گورنمنٹ. بٹ اس کے لیے ظاہر ہے یو نیڈ اے لاٹ آف کریج. بٹ آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ ڈسکوز کو پہ کام شروع کر دیا ہے پرائیویٹائزیشن کمیشن نے ٹو ایکچولی سی اف وی کین اپوائنٹ کنسیشنرز اینڈ دا مینجمنٹ کانٹریکٹ اس کا دیا جائے. تو اس پہ ہمارے پرائیویٹائزیشن کمیشن میں کام ہو رہا ہے. تو جب تک یہ اقدامات سیریس قسم کے نہیں لیں گے ہم تو وہ سالو نہیں ہوگا. دوسری طرف اس کے سٹاک کو بھی ہم نے ہینڈل کرنا ہے. اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارا ڈیٹ بینکنگ سسٹم میں سے ریز کیا گیا ہے اور انفارچونیٹلی اگر ہم نے زیادہ سٹریس کیا تو بینکنگ سسٹم ہمارا افیکٹ نہ ہو جائے. تو ہم بڑے سوچ سمجھ کے اس پہ اپنی ریکمنڈیشنز لے کر آئیں گے کہ سٹاک کو کیسے ڈیل کریں گے. اینڈ جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے، اس میں دا ہول مشینری ورکس ٹوگیدر. اور چونکہ یہ ہماری کیبنٹ چھوٹی ہے اور کولیجیل ہے اور بہت اچھی کامریڈشپ ہے تو ہم مل کے کام کرتے ہیں. وی سپورٹ ایچ ادر ان آل دی میجرز. تو میری فل سپورٹ جاتی ہے منسٹری آف انرجی کو، منسٹر آف انرجی مجھے فلی سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ ماحول آپ کو حکومتوں میں لانا پڑے گا rather than work in silos جو کہ یوزلی پرابلم رہا ہے پاکستان میں. ڈاکٹر صاحبہ یہ ایک ہمارا پوٹینشیل جو اکنامک ریکوری یا اکنامک پراسپیرٹی کی طرف جا سکتا ہے وہ سی پیک کا پورا پوٹینشیل اگر ہم استعمال کر سکیں اور جو سی پیک کا جو ایکچوئل جو فریم ورک تھا جو تھاٹ تھی وہ اگر ہم امپلیمنٹ ہو جائے یہاں پر. لیکن ظاہر ہے کہ اس میں بڑے سیریس کرٹیکل ایشوز آ گئے ہیں جس کی وجہ سے بہت معاملات آ گئے. مگر اس میں ایک چیز یہ فرمائیے گا صرف کہ یہ کتنا بڑا ایشو ہے. سیکیورٹی والی بات میں آپ سے نہیں پوچھوں گا، لیکن جو چائنیز آئی پی پیز ہیں ان کی پیمنٹس کے حوالے سے جو ہے ہم بہت عرصے سے جو ہے ان کو مختلف باتیں ان کے ساتھ کرتے رہے. پرائم منسٹر انوار اللہ کاکڑ نے بھی ان کے ساتھ پرومس کیا ہے اور یہ ان کا بڑا سیریس ایشو ہے. آپ کے پاس یہ پہنچا ہوگا آپ کی ٹیبل پہ اور آپ نے اس پہ ایک بڑا امپورٹنٹ وہ ڈیسیشن لینا ہے. ویئر ڈز اٹ اسٹینڈ ناؤ؟ جی یہ ڈیسیشن تو حکومت کو ایز اے ہول لینا ہوگا. لیکن ایک چیز میں آپ سے عرض کروں، سی پیک کوئی چھوٹا موٹا انیشیٹو نہیں ہے. سی پیک جو ہے اٹس ون آف دا لارجسٹ ٹرانزیکشنز آف بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو. اینڈ اف سی پیک کا ڈریم ریئلائز کر لے پاکستان تو پاکستان ول بی کنیکٹڈ ود دی گلوبل ورلڈ. اور اگر ہم کنیکٹیوٹی اپنی امپروو کریں گے تو ہمارے لیے بہت ساری فورن مارکیٹس کھل جائیں گی. اور جتنی انویسٹمنٹ سی پیک کے تھرو آئی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جب سی پیک نے انٹری کی تھی پاکستان میں دیر واز نو ادر پلیئر ہو واز ولنگ ٹو پٹ ان دی اماؤنٹ آف منی جو سی پیک میں چائنیز نے ڈالی ہے. ٹھیک ہے پاکستان میں کام کرنا بھی مشکل ہے اور ظاہر ہے چائنیز کے ساتھ مل کے کام کرنا یہ سارا اس کی کافی لرننگ ہوئی ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں فرام مائی اون انڈرسٹینڈنگ آف دا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جس کی میں گلوبل ایڈوائزر ہوں فار دا لاسٹ 5 ایئرس، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ دوسرے ملکوں میں دا کنٹریز ہیو مور ایفیشینٹ سسٹمز. There is more political ownership. They fast track the loans. اگر ہم اپنے لونز کو فاسٹ ٹریک کر لیں تو یہ ڈریگ نہیں کرے گا معاملہ.
لیکن اگر آپ ان کی جو انہوں نے ہمیں G2G میں جو انہوں نے ہمیں انٹرسٹ ریٹس دی ہیں وہ سب سے چیپر ہیں، تو اور اگر وہ پاور میں ہمیں سپورٹ نہ کرتے تو اس وقت ہمارے پاس پاور بھی نہ ہوتا.